اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فاروق اوان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سائفر اس صدی کے بڑے مقدمات میں سے ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، جس کی گونج پاکستان سے امریکہ تک اور پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ ایسے مقدمات کم ہوتے ہیں کہ جن میں پوری دنیا انٹرسٹڈ ہو، سپر پاورز انٹرسٹڈ ہوں، دوست ممالک انٹرسٹڈ ہوں، دشمن انٹرسٹڈ ہوں، اور وطن کی پوری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ اس وقت یہ جو سائفر کا مقدمہ یہ ہے کیا؟ اس کے حقائق کیا ہیں؟ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ اس کے حوالے سے شہادت کیا ہے؟ استغاثہ کیا کہتا ہے؟ ڈیفنس کا کیا موقف ہے؟ اس کے عواقب اور نتائج کل کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا متوقع فیصلہ کیا ہے؟ اور اس متوقع فیصلے کے بعد سیاسی نتائج اس کے کیا ہوں گے؟ اور حقائق کیا ہیں؟ ناظرین، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں گے اور ہماری اس کاوش کو آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے سے اور اپنے لائکس کے ذریعے سے اظہار فرمائیں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ امریکن سفیر ڈونلڈ لو نے، امریکن ایک افسر نے، ڈونلڈ لو نے، پاکستانی سفیر، ان سے ایک میٹنگ ہوئی اور ایک پیغام پاکستان کے لیے بھیجا گیا۔ اس پیغام کو یا اس خط کو سائفر کہا جاتا ہے سفارتی زبان میں، اور اس کی ایک مخصوص لینگویج ہوتی ہے جسے وطن میں پہنچنے کے بعد جس مقام پہ وہ سائفر بھیجا جاتا ہے، جو ڈاکیومنٹ بھیجا جاتا ہے وہاں جا کے معذرت وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے، اور مخصوص لوگ ہوتے ہیں، مخصوص وہ زبان سمجھنے اور جاننے والے، اور وہ زبان تبدیل کی جاتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ پھر متعلقہ جہاں جہاں بھیجنا ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی سفیر نے حکومت پاکستان کو یہ سائفر بھیجا، اور وہ سائفر چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب تک آیا۔ انہوں نے جب اس کا ملاحظہ کیا تو اس میں پاکستان کے حوالے سے ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اس میں ابھی تک آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو نو کانفیڈنس تھی، تحریک عدم اعتماد تھی، وہ ٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ اگر پاکستان عدم اعتماد کے ذریعے سے عمران خان کو ہٹا دیتا ہے تو پاکستان کے لیے معافی ہے، پاکستان کے لیے عافیت ہے، خیریت ہے۔ لفظ کچھ اور ہو سکتے ہیں، جو اس کا متن اور مطلب تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی کھلی دھمکی تھی۔ ایک ایسی مملکت جو آزاد مملکت ہے، جس کا اپنا آئین ہے، جس کی اپنی ریاست کے قوانین ہیں، جس کی اپنی فوج ہے، جس کے اپنے ادارے ہیں، جس کی اپنی اسمبلی ہے، اس کو ایک دوسرا ملک کس کیپیسٹی میں ایک ایسی دھمکی دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اگر نہ کیا تو اس کے نتائج یہ ہوں گے۔ ناظرین، سائفر آتے ہی چند گھنٹوں کی بات تھی کہ نو کانفیڈنس ٹیبل ہو گئی۔ عمران خان صاحب کو ساری چیز سمجھ آ گئی، اور انہوں نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں سائفر کی کاپی لہرا دی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے پورے قانونی تقاضے اور آئینی تقاضے پورے کیے۔ اس سائفر کو انہوں نے کیبنٹ کے سامنے رکھا، وہ سائفر ڈی کوڈ ہوا اور پوری کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا، اور کیبنٹ میں اس پہ قانونی طور پہ اس پہ اپنا جو کچھ معاملہ تھا وہ تکمیل کی اس کی۔ اور عمران خان صاحب نے پھر یہی سائفر کیبنٹ کے بعد جو ہمارے قومی ادارے ہیں اور جو کمیٹی ہے، سب سے بڑی کمیٹی ڈیفنس والی، اس کمیٹی میں اس کو رکھا، اور کیبنٹ نے اور اس کمیٹی نے اور ہماری جو سپاہ ہیں، یہ تسلیم کیا گیا
کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، اگرچہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ سازش ہے، لیکن باقی جگہوں سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، اور پھر اس مداخلت کے حوالے سے اپنا غصے کا اظہار کیا گیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور امریکن گورنمنٹ کو ڈیمارش کیا گیا۔ جو سفارتی زبان میں ڈیمارش کیا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے جب کسی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ پھر اس خط کو، اس تحریر کو، اس متن کو ڈیمارش کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈیمارش کیوں ہوا؟ جب یہ ریاست نے یہ طے کر لیا سائفر کو دیکھنے، پڑھنے اور اس کو جانچنے کے بعد کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، تو تبھی تو ڈیمارش ہوا۔ ناظرین، سندھ ہاؤس میں ایک میلہ لگا اور اس انسانوں کی منڈی لگی، اور وہاں پہ بلوچستان سے، کراچی سے، کے پی سے اور پنجاب سے چھوٹی جماعتیں جو اتحادی تھیں عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، انہیں توڑا گیا، اور پی ٹی آئی میں سے بھی کوئی قریب 2 درجن لوگوں کو توڑ کے تو گروپ بنایا گیا، اور اس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ اب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جو لندن پلان ہے اس کے مطابق، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پلان نواز شریف اور باقی بہت سارے نام ہیں اس میں، کہ ان کے درمیان یہ پلان بنا تھا، اور پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو، ان کی حکومت کو گرا کے انہیں جیل میں ڈالنا ہے، ان کے اوپر مقدمات بنانے ہیں جھوٹے، اور انہیں سزا دلوانی ہے، نائل کرنا ہے اور سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، اور ان کی سیاسی جماعت کو کسی طور سے ختم کرنا ہے۔ یہ کارروائی شروع ہوئی، اور چشم فلک نے دیکھا آپ کے سامنے کہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں وہ شخص جو 70 سال سے زائد جو زندگی گزار چکا تھا، پوری دنیا گھوم چکا تھا، پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا، پاکستان کو 3 کینسر اسپتال بنا کے دیے، نمل یونیورسٹی بنا کے دی، اور بے شمار اور کام کیے، اس کے خلاف چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں قریب 200 کے قریب مقدمات قائم ہو گئے، اور پھر سب سے پہلے توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان صاحب کا ٹرائل کر کے انہیں سزا دی گئی۔ اس سزا کے بعد اگلی باری تھی سائفر کی۔ ناظرین، سائفر کے حوالے سے جس طرح میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس سائفر کے حوالے سے نواز شریف ہوں، مریم ہوں، شہباز ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، زرداری ہوں، بلاول ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، مریم جو چھوٹی مریم ہے وہ ہوں، ان سب نے یہ کہا تھا کہ یہ سائفر جعلی ہے، سائفر ہے ہی کوئی نہیں، سفید کاغذ کا ٹکڑا لہرایا گیا۔ لیکن جب یہ ریفرنس بنا، جب یہ مقدمہ بنا، جب یہ چالان بنا، جب یہ تفتیش ہوئی، تو یہ کہا گیا کہ عمران خان نے سائفر چوری کر لیا ہے، اور دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ عمران خان نے سائفر گم کر دیا ہے۔ تیسرا الزام یہ لگایا گیا کہ عمران کے سائفر اوپن کرنے کی وجہ سے جو دوست ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور اگلی بات یہ کی گئی کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی حاکمیت اور ریاست پاکستان کو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ ناظرین، جب یہ چالان بنا تو پتہ یہ چلا، اور اس پہ رانا ثناء اللہ نے بطور وزیر داخلہ یہ کہا تھا کہ نہیں سائفر کہیں گم نہیں ہوا، وہ وزارت داخلہ میں موجود ہے، اور اس کی تائید وزارت داخلہ نے بھی کی۔ اب ناظرین، جو اس کی شہادت کلیکٹ کی گئی، استغاثہ نے جب چالان بنایا تو وہ جو اصل سائفر ہے اس کو چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس کی کسی کاپی کو بھی چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا اب تک کی میری معلومات کے مطابق۔ جو قانونی طور پہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 265C کے تحت جو ملزم کو ٹرائل کے وقت ساری نقول فراہم کی جاتی ہیں، عمران خان صاحب کو سائفر کی نقل نہیں دی گئی،
اور جب شہادت شروع ہوئی تو ڈیفنس کی طرف سے جو اعتراضات تھے ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ سائفر تو صفحہ مثل پہ ہے ہی کوئی نہیں، آپ ہمیں اس کی کاپی دیں گے تو اس کے کانٹینٹ سے ہم اپنی جرح کریں گے گواہان پہ، اور اپنا ڈیفنس جو ہے وہ اس کو ہم تکمیل اسی کریں گے۔ لیکن یہ کہا گیا جی کہ چونکہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہے، اس لیے اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس کو چالان کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا اور اس کی کاپی بھی کسی طور پہ بھی سامنے نہیں لائے گی۔ ناظرین، جو اب صورتحال ہے وہ ٹرائل کی یہ ہے کہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ، ایک ایسا آرٹیکل کہ جو بنیاد ہے اس مقدمے کی، کہ جس کی بنیاد پہ خدا نخواستہ بڑی سزا، کیپٹل پنشمنٹ، سزا موت یا عمر قید 14 سال 10 سال جو بھی ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پہ قتل کا الزام لگایا جائے اور لاش پیش نہ کی جائے، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش نہ کی جائے، ڈاکٹر کوئی لاش دیکھنے والا، لاش کو ایگزامن کرنے والا، پوسٹ مارٹم کرنے والا پیش نہ کیا جائے، اور کہا جائے کہ بہت ہی سینسٹیو کام ہے، قتل تو ہوا ہے نا، سزا تو ملنی چاہیے، لیکن پوری دنیا کی کوئی عدالت، کوئی ضابطہ فوجداری ہو، قانون شہادت ہو، پاکستان کے قوانین کی بات کرتا ہوں، اسی طرح سے پوری دنیا میں جہاں جہاں عدالتی نظام موجود ہے وہاں پہ اس طرح سے سزا نہیں دی جاتی، نہ دی جا سکتی ہے، نہ دی جانی چاہیے۔ لیکن سائفر کے مقدمے میں ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں، سائفر گم ہونے کی کوئی شہادت نہیں پاکستان کے خلاف، کسی دوست ملک یا کسی پڑوسی ملک یا خطے کے کسی بھی ملک کے حوالے سے اس سائفر کے اوپن ہونے سے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان پہ کوئی زد آئی ہو۔ کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کبھی بھی سائفر کی اصل کاپی آئی ہو، کوئی شہادت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں کوئی کاپی گم ہوئی ہو سائفر کی، اور کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ جو اس مقدمے کو مضبوط بناتی ہو ملزم کے خلاف۔ اب جو ٹرائل ہو رہے ہیں اس میں کہا گیا جی کہ 2 درجن سے زائد گواہان، غالباً 26 گواہان ہیں، تو اس میں سے جو فارمل نوعیت کے گواہ ہیں، فلانا گواہ ادھر سے یہ چیز اٹھا کے وہاں لے کے گیا، فلانا پارسل فلانا وہاں سے وہاں لے کے گیا، فلانا گواہ ہے اس نے ایف آئی آر درج کیا ہے، فلانا گواہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے گیا ہے، فلانا گواہ سمن لے کے گیا، اس طرح کے فارمل اس میں وٹنسز ہیں۔ جہاں تک تعلق اس آرٹیکل کا یا اس ڈاکیومنٹ کا ہے، اس دستاویز کا ہے کہ جس کو بنیاد بنایا گیا ہے، میں ریپیٹڈلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس مقدمے کا حصہ نہیں ہے، وہ اس چالان کا حصہ نہیں ہے، وہ اس عدالت میں چیز موجود نہیں ہے، اور نہ ہی جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ کوئی مجھے دکھایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آئین پاکستان آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یہ کہاں جائے گا؟ قانون شہادت کہاں جائے گا؟ ایک ایسا پیس آف ایویڈنس جو ملزم کے خلاف یوز نہیں کیا گیا، ملزم کے خلاف بطور شہادت پیش نہیں کیا گیا، اس کو سزا کے لیے اس کے خلاف استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی یہ جو پونی صدی کی تاریخ ہے، جو نظائر ہیں، عدالتی نظائر ہیں جنہیں ہم ججمنٹس کہتے ہیں، پریسیڈنٹس کہتے ہیں، ان کے مطابق جب کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی دستاویز، کوئی آرٹیکل ایگزیبٹ نہ ہو شہادت کے دوران اور اس پہ ملزم کو جرح کا حق نہ دیا جائے اور شہادت صفائی اس پہ اپنا موقع پیش نہ کر سکے، تو ایسے ڈاکیومنٹ پہ، ایسے آرٹیکل پہ، ایسی شہادت پہ ملزم کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ناظرین، اس وقت جو متوقع نتائج ہیں وہ 2 طرح کے ہیں کہ اگر یہ آئینی ریاست ہے، اگر یہاں قانون شہادت موجود ہے، اگر یہاں ضابطہ فوجداری موجود ہے کہ جس کے مطابق ملزم کو یہ حق ہے اس کی، اور اگر یہ آئینی ریاست ہے کہ آرٹیکل 10A کے مطابق ملزم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے شہادت صفائی میں وہ کسی حد تک بھی جائے، اپنی شہادت پیش کرے، اور دوسری یہ کہ وہ جس ڈاکیومنٹ تک رسائی چاہے جو اس کے خلاف استعمال ہونا ہے تو وہ رسائی اسے دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ سب نہیں ہوتا تو آئینی قانونی طور پہ یہ مقدمہ 0 ہے، یہ مقدمہ بریت والا ہے، ایکویٹل والا ہے، اس کو 265K میں بھی بری کیا جا سکتا ہے
اور پوری شہادت لکھ کے ٹرائل کمپلیٹ کر کے بھی اس کو فائنلی اس میں ججمنٹ کے ذریعے سے ایکویٹل ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ایجنڈا ہے، ایجنڈے کے مطابق جس طرح سے پوری نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم کہتی رہی ہے کہ عمران کو سزا ملنی چاہیے، جو ایک لفظ کہا جاتا تھا کہ یہ انتشار خان ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑی مصیبت ہے، اس سے جان چھڑانی ہے۔ رانا صلی اللہ نے کہا کہ یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ نون لیگی اور لیڈروں نے کہا کہ یہ اگر خان صاحب یہ رہ جاتے تو ہم سارے جیل کے اندر ہونے تھے۔ تو یہ ان حالات میں جو ایجنڈا طے شدہ ہے اس کے مطابق تو کوئی بڑی سزا خان صاحب کو دی جا سکتی ہے، لیکن آئین، قانون، ضابطہ تعزیرات پاکستان، ضابطہ فوجداری اور آرٹیکل 10A اور قانون شہادت اور پریسیڈنٹس جو پونی صدی کی جو نظائر ہیں، عدالتی نظائر، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، اس ملک کے بھی، پڑوسی ممالک کے بھی اور پوری دنیا کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس مقدمے میں کسی طور پہ بھی خان صاحب کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی توشہ خانہ والے کیس کے حوالے سے۔ اب وہ بڑا دلچسپ یہ بھی کیس تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں توشہ خانہ ہے کیا؟ توشہ خانہ ایک ایسا دفتر ہے، ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں جو بیرون ملک سے پاکستان کے سربراہان کو، وزراء کو، صدر مملکت کو، اور اس میں کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جن کے طائف کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں آتی، لیکن جو میں نے نام لیے ہیں ان لوگوں کے جو طائف ہوتے ہیں اس سے توشہ خانہ میں رکھے جاتے ہیں، اس کمرے میں رکھے جاتے ہیں یا اس دفتر میں رکھے جاتے ہیں، اور پھر جس شخص کو تحفہ ملتا ہے پہلے اسے آفر کی جاتی ہے کہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے پہلے 20% اس کی قیمت اس شخص سے لی جاتی تھی، اگر وہ نہ خریدے تو اس کو نیلام کیا جاتا تھا یا پھر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اب وہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو قیمت تھی اس کو 20% سے بڑھا کے 50% تک لے گئے۔ ایک تو یہ ان کا گناہ ہے کہ خزانے کو زیادہ پیسے ملے، دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب سے پہلے یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی گاڑی تحفے میں آئے گی تو وہ کوئی نہیں لے سکتا، باقی چیزیں لے سکتا ہے۔ زرداری صاحب نے گاڑیاں لیں، نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لیں، مریم صاحبہ نے گاڑی لی، اور گھڑیاں اور باقی چیزیں اور اناناس تک بھی مریم صاحبہ نے نہیں چھوڑا۔ وہ سارے کے سارے، وہ گیلانی صاحب ہوں، پرویز اشرف صاحب ہوں، ضیاء الحق ہوں، جنیجو صاحب ہوں، جمالی صاحب ہوں، جتنے بھی ہیں، اور وزراء کی بے پناہ اس میں تعداد شامل ہے، سب نے تحفے طائف لیے ہیں، پرچیز کیے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے یا شہباز نے یا ان کی ٹیم نے تو سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمت پہ لیے، یعنی واجبی قیمت، اور گاڑیاں بھی لیں جو نہیں دی جا سکتی، لیکن ان پہ کوئی مقدمہ نہیں بنا، ان کے معاملات ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ لیکن عمران خان کو چونکہ سزا دینی تھی ایک ایسے معاملے میں کہ ایک تحفہ جب آپ نے پرچیز کر لیا، جو چیز کسی نے بھی خرید لی، جس انداز سے بھی خریدی، قانونی انداز ہے، وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، وہ سمگلنگ کی چیز نہیں ہے، وہ ضابطے کے تحت خریدی گئی ہے، تو اس چیز کو خریدنے کے بعد اگر کسی بندے نے اپنی ضرورت کے تحت یا کسی بھی وجہ سے بیچ دیا ہے تو اس پہ جرم کیا بنتا ہے؟ کوئی جرم نہیں بنتا۔ اسی لیے جو سزا ہمایوں دلاور صاحب کے ذریعے سے دلائی گئی تھی وہ سزا معطل کر کے عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے جب سائفر کیس میں بھی اگر کوئی برا فیصلہ آیا تو اس برے فیصلے کو بھی اٹھا کے پھینکا جائے گا۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق نے عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کی، لیکن انہی کے ساتھی ججز جو انہی کی چیف جسٹسی میں ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ایک ڈویژن بینچ نے کل سائفر کیس کی کارروائی روکنے کا انہوں نے حکم صادر فرمایا، اور 16 تاریخ اس میں مقرر ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اگر ایجنڈے پہ چلا گیا تو پھر سزا ہے، نہیں تو یہ مقدمہ زیرو ہے، اڑ جائے گا، عمران خان صاحب بری ہوں گے۔ ناظرین، فلسطینیوں کے حالات بہت برے ہیں، وہاں بچوں کی اموات سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، خواتین کی اموات ہو رہی ہیں، اور اسپتالوں پہ جو سب سے بڑا
الشفا اسپتال ہے ان کا، اس پہ بمباری ہو رہی ہے۔ اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کوئی فوجی شاید چھپے ہوئے ہیں، کوئی اسلحہ ہے یہاں پہ، لیکن ظاہر ہے اسپتال ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ ایسا نہیں ہے، کچھ ایسے شواہد نہیں ہیں، یہ صرف ہماری نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے مریضوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ دنیا خاموش ہے۔ اللہ کا بھی ایک اپنا نظام ہے، کہتے ہیں نا کہ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اسرائیلی ظلم اس وقت حد سے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ مٹے گا، یہ معاملات رکیں گے، فلسطینی سرخرو ہوں گے، حماس سرخرو ہوگی، امت مسلمہ سرخرو ہوگی۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔